معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، دین ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل مہمانوں کے ساتھ۔ مہمان کا بڑا مقام ہے اسلام کے اندر، اور ویسے بھی معاشرتی طور پر ہر مہذب انسان اپنے مہمان کی عزت و تکریم کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ ان کے مہمانوں کے تعلق سے ان کے رویے کو اللہ رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ اجاگر کیا ہے، جو پڑھنے اور غور کرنے کے لائق ہے۔ اس کے اندر مہمان کی تکریم اور اس کی ضیافت کے بہت ہی بہترین اصول بتلائے گئے۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے گھر آئے ہوئے اجنبی مہمانوں کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کئی مقام پر کیا ہے۔ انہی میں سے ایک مقام ہے سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 28 تک، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: هل اتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے تذکرے کے ساتھ مکرمین کا لفظ استعمال کیا، قابل تکریم، قابل عزت مہمانوں کا تذکرہ کیا اور اس منظر کو پیش کیا۔ فرمایا: اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، قالوا سلاما، تو انہوں نے سلام کیا۔ قال سلام قوم منکرون، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا: وعلیکم السلام، اے اجنبی بھائیوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے کوئی پہلے سے جان پہچان نہیں تھی، ایسے اجنبی شکل میں یہ مہمان آئے تھے۔ حالانکہ یہ ملاقات کوئی پہلی بار نہیں ہو رہی تھی، لیکن چونکہ یہ انسان تھے ہی نہیں، انسانی روپ میں فرشتے تھے، اس لیے اجنبی شکل میں، نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ ہم آپ کو پہچانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی استقبال بڑے اچھے سے کیا۔ کس طرح سے کیا؟ آگے کا مرحلہ دیکھنے سے پہلے یہی رک کر کے تھوڑا سا غور کریں۔ مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ فرشتوں نے کہا سلامن، اللہ رب العالمین ابراہیم علیہ السلام کا جہاں تذکرہ کیا، فرمایا قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کے جواب میں سلام کیا۔ فرشتوں کے جواب کو اللہ رب العالمین نے فتحہ کے ساتھ بیان کیا ہے، قالوا سلاما، فرشتوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سلام کو اللہ رب العالمین نے ضمہ کے ساتھ ذکر کیا ہے، رفع کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مفسرین یہاں نحوی قاعدہ بیان کرتے کہتے ہیں کہ رفع کی حالت کی جو ہوتی ہے یہ زیادہ ثابت اور قائم ہوتی ہے۔ یہاں یہ نقطہ بتلانا مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کے سلام کا جواب بہتر انداز میں دیا، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تمہیں کوئی دعا دے، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر انداز میں جواب دو، یا کم سے کم اتنا ہی لوٹا دو۔ یعنی آپ کو کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہیں، آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اس طرح سے بہتر انداز میں جواب دے سکتے ہیں۔ اگر کوئی پورا سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہو، تو آپ پورا جواب دیں اور کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی سامنے والے کے سلام سے آپ کا سلام بہتر ہو یا کم سے کم اتنا ہو، اس سے کم نہ دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بہتر کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی مہمانوں کو بٹھایا، سلام دعا ہوئی۔ سلام دعا ہونے کے بعد
اللہ رب العالمین نے ذکر کیا فراغ الی اہلہ، تو ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر میں چلے گئے، کوئی اور بات چیت کرنے سے پہلے اپنے گھر میں چلے گئے، چپکے سے مہمانوں کو بٹھا کر کے اس طرح سے نکل گئے کہ جا کر کے جلدی سے انتظام کر کے پھر فوراً آ بھی گئے۔ فجاء بعجل سمین، پھر ان کے حضور میں لا کر کے ایک موٹا سا بچڑا ذبح کر کے بھون کر کے اس کا گوشت لا کر کے پیش کر دیا۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس عجلت کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ بہت دیر نہیں لگائی، ابراہیم علیہ السلام تھوڑی ہی دیر گزری، ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے اور گھر میں جانے کے بعد تھوڑی ہی دیر میں لا کر کے بھنے ہوئے بچڑے کا گوشت لا کر پیش کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر عراق سے ملک شام میں جا کر آباد ہو گئے تھے، ان کے پاس بہت سارے جانور تھے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تو ان کے ضیافت کے لیے یہ تذکرہ کیا کہ انہوں نے بھنا ہوا گوشت پیش کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس بچڑے کی کیفیت کا تذکرہ کیا کہ کوئی ایسا معمولی نہیں بلکہ سب سے بہتر چھانٹ کر کے موٹے بچڑے کا گوشت لائے، بعجل سمین، یعنی بہتر سے بہتر کا انتظام کیا، اور جتنا جلدی ہو سکا انہوں نے بہت جلدی سے لا کر کے پیش کیا۔ اور کس طرح سے پیش کیا؟ اللہ نے فرمایا فقربہ الیہم، ان کے قریب لا کر کے رکھا، ان کے آگے پیش کیا، ان کے قریب لا کر کے حاضر کیا، اور اس کے بعد کہا قال الا تاکلون، کہا تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ یعنی مہمانوں کے ساتھ جو بات چیت کیا، اس بات چیت کے انداز کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ حکم نہیں دیا کھاؤ، بلکہ بہت ہی ادب کے ساتھ ان سے درخواست کی کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں۔ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، کوئی رغبت نہیں دکھا رہے ہیں، تو انہیں تعجب ہوا اور وہ ڈرے بھی۔ فأوجس منہم خیفہ، علیہ السلام اپنے دل کے اندر ان سے ڈرنے لگے۔ فرشتوں نے محسوس کیا، بلکہ یہ جگہ اللہ نے ذکر کیا کہ ان سے علیہ السلام نے ذکر بھی کیا کہ آپ لوگ نہیں کھا رہے ہیں، ہمیں اس سے گھبراہٹ ہو رہی ہے، ڈر ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے مت، یعنی وضاحت کرنی فرشتوں نے بتلا دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں اور ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ پھر اپنے آنے کا مقصد بیان کیا، وبشرہ بغلام علیم، اور انہیں ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری سنائی، یعنی انہیں ان کی بیوی پیچھے کھڑی تھی، انہیں اور ان کی بیوی کو اللہ کے حکم سے ایک خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا ہوگا، بڑا علیم ہوگا، جانکار ہوگا، سمجھدار ہوگا، بلکہ دوسرے مقام پر ہے کہ بیٹے کے ساتھ پوتے کی بھی خوشخبری سنائی، اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اور کہا اسحاق کے یہاں یعقوب پیدا ہوں گے، بیٹے کے ساتھ پوتے کی خوشخبری سنائی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس موقع کا ذکر کیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو حقیقت واضح ہو گئی کہ یہ انسان نہیں فرشتے ہیں، آنے کا مقصد واضح ہو گیا۔ اب اس کے بعد آگے بات کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہا اب یہاں سے کہاں جانے کا ارادہ ہے، کیا ارادہ لے کر آئے ہیں اے بھیجے ہوئے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہاں سے لوط علیہ السلام کی بستی میں جانے والے ہیں، اور لوط علیہ السلام کی بستی جو اپنی سرکشی کی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اسے ہم تباہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہاں کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں۔ وہ ایک سے آگے لمبا واقعہ ہے۔ یہاں ان آیتوں کو بیان کر کے مہمان کا استقبال، مہمان کی ضیافت، اور مہمان کا کس طرح سے خطاب کیا جائے، کس طرح سے ان کے لیے کیا کچھ پیش کیا جائے، اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مہمانوں کو کس طرح ضیافت کی ہے، اسے جاننے سے پہلے مہمانوں کے تعلق سے بھی کچھ اصول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے ہیں، اسے ذکر کر دیا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کو بھی اس بات کا پابند کیا ہے کہ مہمان اگر کسی کے ہاں جائے تو وہ کتنا دن ٹھہرے۔ چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، میزبان کو یہ حکم دیا کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، اور اسے ایمان کا تقاضا قرار دیا، اسے ایمان سے جوڑ دیا۔ فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ،
تم میں سے جو بھی شخص اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اپنے مہمان کی عزت کرے، اور مہمان کی عزت میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جس سے آپ مہمان کے لیے اسے ہر طرح کی جائز خوشی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے آرام، اس کے سکون، اس کی خوشی کا ہر چیز کا آپ خیال رکھیں، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اسی لیے ہمارے معاشرے کے اندر بھی مہمان جب گھر پہ آتا ہے تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کیا جاتا ہے، خوشی ظاہر کی جاتی ہے کہ آپ کے آنے سے ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ آپ دنیا کا اسے لا کر کے کھلا دیں، لیکن اگر آپ کے چہرے سے خوشی ظاہر نہیں ہو رہی، مہمان کو خوشی نہیں مل سکتی۔ خوشی کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ مہمان سے کوئی اگر چھوٹی موٹی بھول چوک ہو جائے تو اس پر مواخذہ اور پکڑ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہہ کر ٹال دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جانے دیجیے، مہمان ہے، کوئی بات نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے بھی اگر غلطیاں کر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ مہمان ہے، ان کا خیال رکھیں۔ اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایمان کا تقاضا آپ نے قرار دیا ہے، اسے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ جو بھی اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے۔ یعنی اگر آپ کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ مہمان کی عزت کریں۔ اگر آپ عزت نہیں کرتے، تکریم نہیں کرتے، تو آپ کے ایمان میں کمی ہوگی، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو مہمان کے آنے سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں اور خوشی انہیں نہیں ملتی ہے، یقیناً یہ ایمان کی کمی کی علامت ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر جیسا ایمان ہونا چاہیے نہیں، اگر آپ اللہ رب العالمین کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اللہ کی توحید پر آپ کا ایمان ہے، اس بات پر آپ کا ایمان پکا ہے کہ دینے والی ذات، لینے والی ذات اللہ کی ہے، ہر کسی کو جو کچھ بھی اللہ رب العالمین نے جسے مقدر میں لکھ دیا وہ اس اپنے مقدر کے حساب سے پاتا ہے اور حاصل کرتا ہے اور کھاتا ہے، تو آپ کو مہمان آنے سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی روزی وہ بھی کھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کو بہت واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے بھی چوپائے ہیں سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ جو لوگ اپنی اولاد تک کو کھلانے پلانے کے ڈر سے قتل کر ڈالتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کھلانے پلانے کے ڈر سے اپنے اولاد کو مت مارو، مت قتل کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں روزی دیتے ہیں، انہیں بھی روزی دیں گے۔ تو جو لوگ اس لیے پریشان ہو جائیں کہ مہمان آ گئے، خرچہ بڑھ گیا، انہیں ان کا اللہ پر صحیح معنوں میں ایمان نہیں ہے، ایمان کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے، اور اس کے بعد پھر مہمان کے تعلق سے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات مہمان کے لیے جائزہ ہے، یعنی مہمان جب پہلے دن آئے تو پہلے دن اس کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کیا جائے اپنی استطاعت کے مطابق۔ آپ اسے بکرے کا گوشت کھلا سکتے ہیں تو بکرے کا کھلائیں، نہیں کھلا سکتے تو مرغی کے کھلائیں، نہیں کھلا سکتے ہیں انڈا کھلائیں، جو بھی آپ کی استطاعت ہے آپ اپنی حیثیت مطابق جو بہتر کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں۔ پہلا دن، ایک دن اور ایک رات، پہلے دن پہلا کھانا آپ جو پیش کریں گے اپنی حیثیت مطابق بہتر سے بہتر پیش کریں گے، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ 3 دن تک مہمان کا حق ہے، اور 3 دن کے بعد اگر مہمان ٹھہرتا ہے اور رکتا ہے تو وہ گویا کہ صدقہ کھا رہا ہے۔ مہمانوں کو پابند کر دیا کہ مہمان بھی مہمانی کا فائدہ اٹھا کر کے کسی کے مال پر ناجائز تصرف نہ کرے کہ چلو مہمان ہیں اور سامنے والا دل کھول کر ہماری ضیافت کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، تو اب جتنے بھی دن چاہے پڑے رہیں اور کھاتے رہیں۔ نہیں، اگر آپ صدقے کے مستحق نہیں ہیں پھر بھی آپ کھا رہے ہیں تو آپ ناجائز تصرف کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ اگر مہمان ٹھہرتا ہے تو وہ صدقہ کھا رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر، ابن ماجہ کی روایت کے اندر ہے، آپ نے فرمایا کہ لیلۃ الضیف واجبہ، کہ پہلی رات جب مہمان آیا آپ کے یہاں تو اس کی خدمت کرنا، اس کی کھلانا پلانا آپ کے لیے واجب ہے۔ اگر وہ آپ کے پاس صبح کرتا ہے
تو آپ کے اوپر قرض ہے. مہمان چاہے تو وہ آپ سے صبح کا ناشتہ اور کھانا وغیرہ آپ سے وصول کرے, چاہے تو چھوڑ دے. آپ نے اسے قرض سے تعبیر کیا, جیسے قرض دینے والا کسی سے چاہے تو اپنا قرضہ وصول کر سکتا ہے, چاہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے. تو یہ ایسے ہی حق ہے مہمان کا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا دوسری روایت کے اندر, جس میں یہ بیان فرمایا کہ پہلی رات جائزہ ہے اور 3 دن تک مہمان کا حق ہے. 3 دن سے زیادہ مہمان اگر کسی کا ٹھہرتا ہے تو صدقہ کھا رہا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے میزبان کے گھر پر اتنا دن ٹھہرا رہے کہ اس کو مشکل میں ڈال دے, اس کو پریشانی میں ڈال دے. یہ جائز نہیں. مطلب اگر اتنا دن ٹھہرا رہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, اس کو بے غیرتی کے انتہا کو پہنچ جاتا ہے, صدقے کا بھی کھا رہا ہے پھر بھی اس کو غیرت نہیں آتی ہے, تو وہ اتنا دن تو کم سے کم نہ ٹھہرے کہ وہ اس کو پریشانی میں ڈال دے, مشکل میں ڈال دے, کیونکہ یہ درست نہیں. تو اس طرح سے علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ 3 دن سے زیادہ ٹھہرنا مہمان کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی قریبی ہے, اگر کوئی بے تکلف دوست ہے, انتہائی قریبی ہے اور خود سے تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں آپ ہمارے یہاں اور ٹھہرے, تو یہ بات الگ ہے. میزبان کی طرف سے ایک ہوتا ہے تکلفانہ طور پر آدمی رسمن کہہ دیتا ہے کہ اور رک جائیے ایک دن, لیکن سامنے والا سمجھتا ہے اس کے مزاج کو, اس کی بات کے انداز کو سمجھ لیتا ہے, اندازہ لگا لیتا ہے. اب اگر وہ واقعی اصرار کر رہا ہے اور دل سے کہہ رہا ہے اور ٹھہرانا چاہتا ہے, انتہائی قریبی تعلقات ہیں, تو آدمی تو پھر کوئی حرج نہیں ٹھہرنے میں. تو میزبان کو اللہ کے رسول کو بتائے گئے اصولوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کا کس قدر اہتمام کرتے تھے, ان کا خیال رکھتے تھے اور کس طرح آپ ضیافت کرتے تھے. اس سلسلے میں شمائل ترمذی کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے, اور آپ کے یہاں جو بھی مہمان آتا تھا بغیر کچھ کھائے پیے نہیں جاتا تھا. یہ بہت سارے لوگوں کو بڑی اچھی عادت ہوتی ہے. بعض دفعہ مہمان پریشان بھی ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں وہی یاد بھی کرتا ہے کہ فلاں صاحب سے ان کے یہاں اگر کوئی پہنچ جائے, چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پلا کے بھیجے مگر خالی کسی کو نہیں جانے دیتے تھے. یہ عادت بڑی اچھی عادت ہوتی ہے. یہ جائے کہ ایک آدمی مہمان کو ایسے ہی ٹرکانے کے لیے سوچے, بس خالی پوچھ کے رہ جائے, ٹھنڈا لاؤں کیا, چائے لاؤں کیا, کھانا نکالوں کیا, پوچھ کے واپس لوٹانے کے چکر میں رہے. اس سے بہتر طریقہ یہ کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ پیش کریں, اور کوشش یہ ہونی چاہیے میزبان کی کہ بنا کچھ کھائے پیے واپس نہ جائے. یہ بڑی بہترین عادت ہے. اللہ کے وسلم کی یہ خصلت بتلائی گئی شمال ترمذی کے اندر کہ آپ کے پاس سے جو بھی جاتا تھا بغیر کچھ کھائے پیے واپس نہیں جاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ کے گھر مہمان آ گئے, اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں بڑی تنگی کی زندگی آپ نے گزاری. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ گھر والوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا, لیکن پھر بھی آپ مہمان کی تقریب کرتے تھے. مہمان کو کھلا دیا اور گھر والے بھوکے سو گئے, ایسے بھی حالات آئے, لیکن پھر بھی آپ کی پریشانی پر شکن نہیں آیا. یہاں تو گھر میں مہینے بھر کا راشن بھرا ہے, بینک بیلنس ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی 1 سے 2 دن مہمان کھائے تو چہرے پہ شکن آ جاتی. میرے بھائی اور دوستو, اسی بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. مہمان کی ضیافت یہ ایمان کا تقاضا ہے, اسے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے, اپنے ایمان کا حصہ سمجھ کر کے ادا کرنا چاہیے. چنانچہ ابو بصرہ غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا, اور میں نے بھی اسلام نہیں قبول کیا تھا. میں اللہ کے رسول کے گھر پر گیا اور میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غالباً بکری کا دودھ پیش کیا اور میں نے پیا, اور اس کے بعد پھر میں وہاں رات گزاری, رات بھر ٹھہرا بھی. دوسرے دن جب میں اسلام قبول کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آتے تھے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ اسلام کو قبول کر لیتے تھے. کہتے میں نے اسلام قبول کیا, اس کے بعد مجھے معلوم پڑا گھر والوں کی طرف سے کہ گھر والوں نے کہا نبیت اللیلۃ کما بتن البارحہ جیاعا,
کہ آج کی رات بھی ہم نے ویسے ہی گزاری جیسے کل کی رات ہم نے بھوکی گزاری تھی. یعنی اس سے ایک رات پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول کے گھر والے بھوکے تھے اور پھر کہیں سے آیا تھا کھانا، وہ بھی آپ نے مہمان کے آگے پیش کر دیا اور گھر والوں کو پھر بھوکا گزارنا پڑا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ کے وسلم کے گھرانے والے سب کے سب کس قدر مہمان نواز اور کس قدر اللہ رب العالمین کے فیصلے پر حاضر رہنے والے تھے کہ خود بھوکے سو گئے لیکن مہمان کو کھلایا اور انہوں نے شکم سیر کیا. اس طرح کے اور بہت سارے واقعات. بخاری مسلم کے اندر ایک اور واقعہ ہے، ایک کافر کا واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے مہمان خانے میں صرف مومنوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے گنجائش تھی. وہ بھی آتے تھے، آپ کے مہمان ہوتے تھے، آپ ان کی بھی ضیافت کرتے تھے. ایک کافر، ایک عبداللہ بن عمر غالباً راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار ایک کافر آیا، اللہ کے وسلم کا مہمان ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بکری کا دودھ نکالا جائے. بکری کا دودھ نکالا گیا، اس کے آگے پیش کیا، اس نے پورا پی لیا. پھر آپ نے دوسری بکری کا دودھ نکلوایا، اس نے وہ بھی پورا پی لیا. تیسری بکری کا نکلوایا، اس نے وہ بھی پورا پی لیا. اس طرح سے مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بکریوں کا دودھ نکلوایا اور 7 کا دودھ اس نے پی لیا. یعنی آپ کو ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا ہے تو آپ نے اس وقت تک انتظام کیا جب تک اس کا پیٹ نہ بھر جائے. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوسرے دن اس نے اسلام قبول کر لیا اور جب اسلام قبول کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا، ایک بکری کا دودھ نکالا گیا اور اس نے ایک بکری کا دودھ لیا اور اسے پیا. پھر دوسری بکری کا دودھ نکالا گیا اور اس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے کہا نہیں، بس مجھے حاجت نہیں ہے، میرا پیٹ ابھی بھر گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک جملہ کہا، فرمایا کہ المؤمن یشرب فی معن واحد، مومن ایک آنت میں پیتا ہے، والکافر یشرب فی 7 امعاء، اور کافر 7 اتڑیوں میں پیتا ہے. اور دوسری بات اندر کھانے کا بھی لفظ ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. یعنی یہ نمونہ اللہ کے وسلم نے گویا کے سامنے دکھایا اور آپ نے اصول بھی بتلا دیا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ ایک آنت میں کھاتا ہے، کافر 7 آنت میں کھاتا ہے. بعض حدیث کی شرح کرنے والے علماء نے کہا ہے کہ یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان کے اندر 7 آنتیں ہوتی ہیں. اللہ کے وسلم نے کم کھانے کی ترغیب بھی دی ہے، لہذا کم خوراکی کی اس میں اہمیت اور فضل بتلائی گئی. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے وسلم کے پاس کافر بھی آتے تھے، مہمان ہوتے تھے اور آپ انہیں بھی کھلاتے پلاتے تھے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر اپنی مسجد کے ساتھ میں ایک چبوترے کا اہتمام کیا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنے کے لیے اور دین اسلام کو سیکھنے کے لیے، جن کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا، کوئی گھر کوئی در نہیں ہوتا تھا، وہ وہاں کا ٹھہرتے تھے. اس کو صفہ کہا جاتا تھا اور وہاں کے رہنے والے کو اصحاب صفہ کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، آپ ان کے ذمہ دار تھے، آپ ان کے کھلانے پلانے کا پورا اہتمام کرتے تھے اور ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے. اس کے لیے جس جگہ سے جس طرح سے جیسا بھی ہو آپ اس کے لیے ہمیشہ اہتمام کرتے تھے. یعنی گویا کہ آپ کے پاس پورا مہمان خانہ تھا جس میں ہمیشہ مہمان رہتے تھے اور ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد کبھی کبھی 400 تک چلی جاتی تھی اور اس میں عام اجازت تھی، کوئی بھی آ کر ٹھہر سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی ہدیہ آ جاتا تھا، آپ اس میں سے خود بھی کھاتے تھے، انہیں بھی کھلاتے تھے. کبھی صدقے کا مال آتا تھا تو انہیں کھلا دیتے تھے، خود اس میں سے کچھ نہیں کھاتے تھے. کبھی آپ صحابہ میں اعلان کر دیتے تھے کہ آج کوئی انتظام نہیں ہو سکا، جس کے گھر میں 2 آدمی کا کھانا ہو وہ 2 آدمی اور لے کے چلا جائے اور لے جا کر ان کو اپنے گھر کھلائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر 3 آدمیوں کو لے کے چلے جاتے تھے، اللہ کے رسول اپنے گھر پہ 10 آدمیوں کو لے کے چلے جاتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے انتظام کیا ہوا تھا. بہت سارے واقعات ہیں ان کے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول کے پاس لوگ پریشان حال لوگ آ جاتے تھے، اللہ کے رسول انہیں پوری خوش دلی کے ساتھ ان کی ضیافت کرتے تھے. چنانچہ صحیح مسلم کے اندر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے
کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں اور میرے دو ساتھی تھے، بہت بھوک سے پریشان تھے، یہاں تک کہ ہماری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا تھا، نہ ہمیں کچھ سنائی دیتا تھا۔ بھوک سے ہماری حالت ہو گئی تھی کہ ہم انتہائی پریشان تھے۔ ہم نے کئی صحابہ کرام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہمیں کچھ کھلائے پلائے، ہماری مہمان نوازی کریں، لیکن لوگوں کے پاس نہیں تھا، لوگ خود پریشان تھے، اس لیے لوگوں نے انکار کر دیا۔ کہتے یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر ہمیں لے کر گئے، اور وہاں 3 بکریاں بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے اشارہ کیا، کہا یہ تینوں بکریاں ہیں، تم یہاں سے روز دودھ نکال لیا کرو، پی لیا کرو۔ اس طرح سے اہتمام کیا اللہ کے وسلم نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ بھی انہیں اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس اصحاب صفہ کے ہیڈ تھے۔ اصحاب صفہ یعنی صفہ و چبوترے پر ٹھہرنے والے جو طلبہ تھے ان کے یہ ہیڈ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی حدیثیں روایت کرنے والے یہی صحابی ہیں۔ کہتے ہیں ایک بار مجھے اتنی بھوک لگی کہ میں نڈھال ہو کر راستے میں گر گیا، اور ایک جگہ پر ایسے راستے پر جا کر بیٹھ گیا جہاں صحابہ کرام کا زیادہ گزر ہوتا تھا، تو میں لوگوں سے قرآن کی آیتیں پوچھتا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گزرے، ان سے میں نے قرآن کی ایک آیت پوچھی۔ کہتے ہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں قرآن کی آیت سیکھ لوں، وہ آیت مجھے یاد تھی، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سمجھ جائیں میری حالت کو دیکھ کر مجھے کچھ کھلا دے لے جا کر اپنے گھر، لیکن صاف طور پر کہتے نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ آیت انہیں بتائی اور آگے چلے گئے، انہوں نے محسوس نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، ان سے کہا تو انہوں نے بھی آیت بتائی اور آگے چلے گئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر کے فوراً مسکرائے، اور آپ میری حالت دیکھ کر سمجھ گئے، تو کہا ابو ہریرہ، کہا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، آپ فرمائے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ آ جاؤ۔ کہتے ہیں گھر لے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں معلوم کیا کچھ ہے کھانے کے لیے، تو کہا گیا کہ ہاں ایک پیالہ دودھ آیا ہوا ہے کہیں سے، اور اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ سے کہا کہ ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجھے میری بھوک سے حالت خراب تھی، میں نے سوچا کہ ایک پیالہ دودھ ہے جو میرے لیے کافی نہیں ہوگا، میں سب کو بلا کر کے لاؤں گا، پھر مجھے کیا ملے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، میں گیا سارے اصحاب صفہ کو بلا کر لے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سب داخل ہوئے، سب نے اپنی اپنی جگہ لے لی، سب بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر بلایا اور مجھے میرے ہاتھ میں پیالہ دیا اور کہا کہ سب کو باری باری پلاؤ۔ کہتے ہیں کہ سب کو میں باری باری دیتا گیا، سب پیالہ پیتے تھے، میرے ہاتھ میں دیتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتلا دیا تھا کہ جو پلانے والا ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، اس لیے انتہائی بھوک ہے لیکن اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ سب کو پلایا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو دیکھا، پھر مسکرائے اور کہا کہ ابو ہریرہ اب تم بچے ہو اور میں بچاؤ۔ کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بچے اور میں بچاؤ۔ تو کہا کہ اب تم پیو، بیٹھ جاؤ تم پیو۔ کہتے میں بیٹھ گیا، پیا، اللہ نے فرمایا کہ اور پیو۔ کہتے میں نے پھر سے پیا، پھر اللہ نے کہا اور پیو۔ کہا اتنی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پلایا اور میں اس طرح سے پی کر کے آسودہ ہو گیا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس ذات کی قسم اب مجھے بالکل گنجائش نہیں ہے، اب میں نہیں پی سکتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ پیالہ میں بھی دودھ باقی ہے؟ کہا ہاں۔ کہا میرے ہاتھ میں دو۔ اللہ نے پیالہ لیا اور خود بھی اسی میں سے پیا۔ تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مہمانوں کے ساتھ سلوک۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان آ جاتے تھے اور آپ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا ضیافت کے لیے، ایسے موقع پر آپ اپنے صحابہ سے بھی مدد لیتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ ہے صحیح بخاری کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار مہمان آئے، بخاری مسلم دونوں کے اندر واقعہ مذکور ہے، اور بڑا مشہور واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا کہ ایک صحابی آیا اور کہا اللہ علیہ وسلم میں سخت بھوکا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے گھر بھیجا کسی کو معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھو گھر میں کچھ کھانا ہے۔ بیوی نے جواب دیا کہ گھر میں سوائے پانی کے کچھ نہیں۔ آپ کی 9 بیویاں تھیں، سب کے گھر باری باری بھیجا گیا، سب کے گھر سے ایک ہی جواب آیا کہ سوائے پانی کے گھر میں کچھ نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں اعلان کیا کہ کون ہے جو آج میرے مہمان کی ضیافت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔ ایک صحابی فوراً کھڑے ہو گئے، کہا میں ضیافت کروں گا، اور گھر لے کر گئے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ان کی ضیافت کرنی ہے۔ بیوی نے کہا گھر میں تو صرف بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے، باقی ہمارے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ کہا نہیں مہمان کی ضیافت تو کرنی ہے۔ ایک ترکیب سوچی اور کہا کہ بچوں کو کسی طرح سے بہلا پھسلا کر کہانیاں سنا کر کے انہیں سلا دو، بچے سو جائیں تو اس کے بعد مہمان کے
سامنے کھانا پیش کرنا، اور جیسے ہی کھانا ہم شروع کریں فوراً تم کسی بہانے سے چراغ بجھا دینا، اور ہم مہمان کے ساتھ اس طرح سے حرکت کریں گے مہمان کو لگے گا کہ ہم بھی ساتھ میں کھا رہے ہیں، کیونکہ مہمان کی ضیافت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ میں میزبان بھی کھائے۔ تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، اور یہاں تک کہ مہمان کھا کر کے آسودہ ہو گیا، اور ہم لوگ سب، ہمارے بچے بھی بھوکے سو گئے، ہم بھی بھوکے سو گئے۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرایا، فرمایا کہ ابو طلحہ، اللہ رب العالمین نے تمہاری رات کی اس حرکت کو دیکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر آیت کریمہ نازل کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود سخت حاجت مند۔ تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کس طرح سے اپنے مہمانوں کی تکریم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مختصر سے وقت میں یہی بتلانا مقصود ہے کہ مہمان کی ضیافت ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے، لہذا مہمان کا خوش دلی سے استقبال کیا جائے، مہمان کو اچھے سے ضیافت ان کی جائے، ان کی پوری طرح سے خوشی کا اہتمام کیا جائے، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق جو بھی ہو۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے اور آپ کے طریقے پر چلنے والا بنائے۔ رب العالمین ہم کو دنیا آخرت کے سارے فتنوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے مال و اولاد میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پر زندہ رکھے، جب بھی دنیا سے اٹھائے تو حالت ایمان پر اٹھائے، جلتے سے جلد سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم ولذکرکم ولذکر اللہ اکبر۔